اللہ تعالیٰ نے علم کو پیدا کیا کس وقت؟ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے علم کو پیدا کیا، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک علم کا سلسلہ چلتا رہا گا، اور لوگ آتے رہیں گے اور علم میں کمال لوگ حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، صدر محترم، طلبہ عزیز، اساتذہ کرام، پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو بچوں کو انعامات سے نوازا گیا اور بچوں کی تقریر اور بچوں کے امتحانات میں امتیازی نمبرات اور صاف صفائی کے لیے جو انعامات کا اہتمام کیا گیا، اس حسن ترتیب پر جو بچوں کی محنت ہے، اساتذہ کی محنت ہے، اور تمام گاؤں کے لوگوں کا جو سپورٹ ہے، اور مولانا شجاع الدین صاحب کی محنت اور کاوش، ان کی لگن پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہزاروں سال روتی ہے نرگس اپنی بے نوری پر، ہزاروں سال روتی ہے نرگس اپنی بے نوری پر، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ فرشتوں کی جماعت کے درمیان ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب الصفہ کی یاد آ رہی ہے کہ شاید کہ اصحاب الصفہ بھی ایسا ہی رہا ہوگا جیسا کہ مولانا شجاع الدین صاحب نے بالکل مسجد سے متصل اور اسی فکر کے ساتھ جو دار ارقم قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات سے نوازے اور اس تعلیمی ادارے کو اللہ تعالیٰ دین دنی رات چوگنی بنائے، اور تمام اساتذہ کی محنت اور کاوش کو، مولانا شجاع الدین صاحب کی فکر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ تو دراصل بچوں کا پروگرام ہے اور بچوں کی تقریر سننے کے لیے ہم لوگ آئے تھے کہ بچوں کی تقریر سنیں گے۔ بچوں نے تقریر پیش کیا، اپنے علم کا مظاہرہ کیا، آپ حضرات نے بھی سنا اور ہم لوگوں نے بھی سنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے ادا کرنا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا کلا بھی۔ ایک استاد پڑھاتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں، اپنے کلاس میں اساتذہ بچوں کو خوب اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں، لیکن مجمع عام میں بولنے کے لیے ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ لیکن ان بچوں کو داد دینا ہوگا اور اساتذہ کرام کو بھی داد دینی ہوگی اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی کہ بڑے اسٹیج سے بچے اپنے معافی ضمیر کو بالکل بے پرواہ ہو کر کے ادا کر رہے ہیں اور آپ تک جو کچھ حاصل کیا اس کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو پیدا کیا کس وقت؟ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے علم کو پیدا کیا، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک علم کا سلسلہ چلتا رہا گا۔ اور
لوگ آتے رہیں گے اور علم میں کمال لوگ حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ مولانا شجاع الدین صاحب تجارت سے جڑے ہوئے تھے، کلکتہ میں تھے، اپنا کاروبار کر رہے تھے، چاہتے تو اچھے کپڑے کی دکان کر سکتے تھے، اچھی تجارت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے کاموں کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا، اور اپنا گاؤں کو انہوں نے علم کی اشاعت کے لیے اپنا مرکز بنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت کمال کی بات ہے۔ مولانا کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور مولانا سے ہم تمام لوگوں کو امیدیں رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں مولانا بڑا اچھا کام کریں گے۔ مولانا کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے جو بچوں کا یونیفارم کا انتخاب کیا ہے، وہ لباس فرشتوں کا لباس ہے، وہ جنتی لباس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی سفید لباس پسند ہے۔ تو یہ انتخاب جو ہے مولانا شجاع الدین صاحب کا، یہ بتاتا ہے کہ ان کی تعلیم بھی اچھی ہے اور ان کی تربیت بھی اچھی ہے۔ تعلیم تو سب حاصل کر لیتا ہے، لیکن تربیت کا بہت بڑا فقدان ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ تعلیم کی کمی کو تربیت جو ہے وہ چادر کی طرح ڈھانپ لیتا ہے۔ اگر تعلیم کی کمی ہے تو معاشرے میں چل سکتا ہے وہ آدمی، لیکن تربیت کی کمی ہے تو معاشرے میں 1 انچ بھی وہ آدمی نہیں چل سکتا ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت اچھی ہے تو اس سے اچھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ خود بھی اچھا ہے اور دوسروں کو بھی اچھا بنائے گا۔ تو مولانا کے ساتھ رہنے کا کچھ موقع ملا، مولانا کی رفاقت بھی ہوئی، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا کی تعلیم بھی اچھی ہے اور تربیت بھی اچھی ہے۔ مولانا سلسلے کے بزرگوں سے جڑے بھی ہوئے ہیں، تو وہ ذاکر بھی ہیں اور وہ اچھے معلم بھی ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگ مولانا کے شانہ بشانہ ہو کر مولانا کے اس کام میں ہاتھ بٹائیں، اور ان کو جو بھی ضرورت ہے اس ضرورت کو ہم لوگ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بانکا گاؤں یہ بہت پڑھا لکھا گاؤں ہے، یہاں ہر گھر میں گریجویشن لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور بانکا کو لوگ علاقے میں تعلیم کی وجہ سے بانکا کو لوگ جانتے ہیں۔ بانکا کی بچیاں اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تعلیم کے میدان میں اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ جگہ بہ جگہ اکیڈمک مکتب قائم کر کے اپنے آنے والی نسلوں کو اور ان کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پوری یکجہتی کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ پورے علاقے کے لیے یہ مثال ہے بانکا گاؤں۔ ہم نے سنا یہاں پر ایک نابینا حافظ صاحب تھے، انہوں نے ایک بہت اچھا ادارہ چلایا، اور ابھی بھی شاید وہ ادارہ چل رہا ہے، اور وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں بچیوں نے تعلیم حاصل کیا۔ تو یہ بانکا زرخیز گاؤں ہے، اور یہاں سے علم کی جو روشنی پھیل رہی ہے، یہ اس کی جو ہے شعاعیں دور دور تک جائے گی، اور اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہے۔ تو بانکا کے لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اتنے اچھے ادارے کو پھلا پھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے۔ دوسری چیز یہ ہے جو ہم لوگوں کو کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر تعلیم کا بڑا فقدان ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ تعلیم ایسی ہی حاصل ہو جاتا ہے، اور تعلیم کا حاصل کرنا آسان ہے۔ میرے بھائی، تعلیم کا حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جب ندوہ گئے تو ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ آفس میں ملاقات کرنے کے بعد حضرت مولانا رابع حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی صاحب سے کہا کہ بچے لوگ موجود ہیں، آپ ان کو کچھ نصیحت کر دیجیے۔ کہا کہ وقت کی قلت ہے، وقت کی قلت دامن گیر ہے، ہم اس وقت کیا نصیحت کریں۔ تمام بچوں کو مخاطب کیا اور مخاطب
بعد حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنا کل دو گے تو علم اپنا جز دے گا، تم اپنا کل دو گے تو علم تم کو اپنا ایک جز دے گا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی رگڑو گے تو تم کو کسی بھی ایک چیز میں تم کو مہارت حاصل ہو جائے گی۔ تو علم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جس طریقے سے سمندر کی کوئی تہ نہیں ہے، سمندر کا کوئی اوڑ نہیں ہے، اسی طریقے سے علم کا کوئی چھوڑ نہیں ہے۔ اور علم کی بڑی وسعت ہے، بڑی گہرائی ہے۔ ایک چھوٹا سا شعبہ آپ لے لیجئے کمپیوٹر کا، انٹرنیٹ کا، آپ اس میں جب جائیں گے تو آپ اس میں گم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دنیا ایک پیالے میں آ جائے گی، ایک ڈبے میں آ جائے گی۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ جو ہے کس طریقے سے علم جو ہے لوگ ایک ڈبے میں آ جائیں گے، پوری دنیا ایک ڈبے میں کیسے سما جائے گی۔ آج اس حدیث کی تشریح معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو موبائل ہے، ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے میں پوری دنیا کا علم ہے، پوری دنیا کا ذخیرہ اسی ڈبے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ رابطے کے اعتبار سے دنیا ایک ڈبے میں آ جائے گی۔ تو بھائی میرے، علم کا کوئی جو ہے وہ اس سرحد اور کوئی سیما نہیں۔ پہلے کے زمانے میں علم جو لوگ حاصل کرتے تھے تو علم دین بھی حاصل کرتے تھے اور دنیاوی علم حاصل بھی کرتے تھے، لیکن علم دین جو ہے وہ علم دین اللہ کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور علم دنیا، اگر علم دنیا کو اللہ کی معرفت کے لیے بھی حاصل کیا جائے تو اس کو علم دنیا سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور ہوا ہے بہت سارے امریکہ کے لوگ اور بہت سارے ماڈرن تعلیم حاصل کرنے والے، جب وہ ریسرچ کیا اور سائنس کو بہت قریب سے دیکھا تو اس نے اسلام قبول کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، اور سب سے بنیادی تعلیم جو دے رہے ہیں ابھی مولانا شجاع الدین صاحب، اس کی ابھی بہت سخت ضرورت ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بخاری پڑھانا آسان ہے، لیکن قاعدہ بغدادی پڑھانا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک آپ دیکھیے دنیا کے اندر سینکڑوں زبان ہے، لیکن جو عربی زبان ہے، عربی زبان کے 30 حروف ہیں، جس سے قرآن کا علم حاصل ہوگا، جس سے اسلامیات کا علم حاصل ہوگا، جس علم کے ذریعے سے اس میں 30 حروف ہیں، اور 30 حروف کو پڑھنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی علوم و فنون ہیں، جتنی بھی زبان ہیں، ان تمام زبانوں کے پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے اے سے لے کر کے زیڈ تک ہے، اس کو پڑھنے کا کوئی طریقہ، کوئی اصول نہیں ہے، اے بی سی ڈی پڑھ لیا ہو گیا۔ لیکن جو حروف تہجی ہے، جو 30 حروف ہیں، الف کو پڑھنے کا اصول الگ ہے، با کو پڑھنے کا اصول الگ ہے، جیم کو پڑھنے کا اصول الگ ہے، زے کو پڑھنے کا اصول الگ ہے، شین کو پڑھنے کا اصول الگ ہے، اور صاد کو پڑھنے کا اصول الگ ہے۔ سب کو نکالنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ تو یہ جو اساتذہ کرام ہیں، یہ تمام اساتذہ کرام بچوں پر محنت کرتے ہیں کہ الف کہاں سے نکلے گی، با کہاں سے، اس کا مخرج کیا ہے، تا کا مخرج کیا ہے، سا کا مخرج کیا ہے۔ تو اس کو بچے کو جو ہے وہ ایک ایک ورڈ کو 100 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اس بچے کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کو سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مکاتب کے جو اساتذہ ہیں وہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، ہم لوگ اس کی ناقدری نہ کریں۔ بخاری پڑھانا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس کو پورے اس سانچے میں ڈھال دیا گیا اس بچے کو اور اس پر محنت کر دی گئی ہے۔ اب اس کو پڑھانا بہت آسان کام ہے، صرف وہاں پر جو ہے وہ بخاری کی تعلیم ہوتی ہے اور پڑھا دیا، بچے سماعت کر لیے، اس کے فہم کی بات ہے کہ اس کو سمجھنا ہے۔ لیکن یہاں بچوں کو رٹایا جاتا ہے، ایک حرف کو، حروف تہجی کو پڑھانے کے لیے بچوں کی زبان پر، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر اتارنے کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں، اساتذہ محنت کرتے ہیں۔ اور اس
راستے میں اس ضمن میں بچے کو ناک بھی آتی ہے، بچے کو پوٹا بھی آتا ہے، بچے کو پیشاب پخانہ بھی آتا ہے، تو یہ اساتذہ جو ہے اپنے ہاتھ سے بچے کے ناک کو بھی صاف کرتے ہیں، بچے کے پیخانہ کو بھی صاف کرتے ہیں، اس کے پیشاب کو بھی صاف کرتے ہیں۔ تو یہ اساتذہ اکرام بہت قابل مبارکباد ہیں، اور جب تک کہ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو مکاتب کی تعلیم ہے، وہ اسلامی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کا کام ہے۔ بغیر ریڑھ کی ہڈی کے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جب تک کہ مکتب کی تعلیم نہیں ہوگی، معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے بچے اس وقت جو ہے اس کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے، آخرت پر یقین پختہ بنایا جاتا ہے، ایمان کی جو ہے وہ چاشنی اور ایمان کی مٹھاس جو ہے اس کے قلب میں ڈالی جاتی ہے، اس کے خون میں ڈالا جاتا ہے، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ارتداد کا شکار نہیں ہوگا، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ وہی بچے جو سیدھے کانوینٹ کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور اسلامی تعلیم سے دور رہتے ہیں، وہ بچے ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں نبی کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے آخری نبی ہونے کی جو درس دیا جاتا ہے اور بچوں کے دل میں اتارا جاتا ہے، تو وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے گا، وہ نبوت کا انکار نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا، وہ نماز کا انکار نہیں کر سکتا، وہ روزے کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اسلام کا پاسدار ہوتا ہے، اسلام کا پاسبان ہوتا ہے، اور اسلام کی اشاعت انہی بچوں سے ہوتی ہے۔ وہ اگر اس کو کوئی ورغلائے، اس کے ایمان کو متزلزل کرے، تو وہ آدمی، وہ بچہ جو ہے جو مکتب کی تعلیم حاصل کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ اور اساتذہ نے اس پر محنت کیا ہے، وہ بچے کو کبھی بھی وہ گمراہ نہیں کر سکتا کوئی۔ تو یہ مکتب کی تعلیم جو ہے ہمارے یہاں بہت ضروری ہے، اور ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے محلے میں مکتب ہے، آپ کے مسجد میں مکتب ہے، تو آپ اس مکتب کو مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ ہمارا کام ہے بچوں کو پیدا کر دینا۔ باپ کے پاس اور ماں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اس کی تربیت کرے، کسی باپ کے پاس فرصت نہیں ہے۔ باپ تو رات دن وہ اپنے بزنس میں لگا ہوا ہے، اپنے دکان میں لگا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، ماں امور خانہ داری میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس کوئی آدمی ہے جو بچے کی زندگی کو سنوار رہا ہے، اس کو تعلیم دے رہا ہے، تو یہی مکتب میں جو بیٹھنے والے بوریا پر بیٹھتے ہیں، جن کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہی ہمارے بچے کے مستقبل کو بھی سنوارتا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی سنوارتا ہے۔ تو یہ بہت قابل مبارکباد ہے، ان کی تعظیم ہونی چاہیے، ان کی تکریم ہونی چاہیے، اور ان کو اعزازات سے نوازنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اس سے بالکل پیچھے ہیں۔ ہم لوگ جو اساتذہ، جو لوگ مکتب کا کام کرتے ہیں، گاؤں میں، محلے میں، مسجد کا کام کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس کو گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ اس کو ہیج نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا یہ اتنے مقبول ہے، اتنے مقبول ہے، اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہے جس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کو ہم ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ ان کا احترام کیجئے، اس لیے کیجئے کہ آپ کے بچے کی زندگی کو اس نے سنوارا ہے، آپ کے بچے کو اللہ کی معرفت ان کے دل میں ڈالا ہے، اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بچے کے دل میں ڈالا ہے۔ اس نے اللہ سے اس کی ملاقات کرائی ہے، اس بچے سے اللہ کی محبت اس بچے کے دل میں ڈالا ہے، معاشرے اسلام کی محبت اس بچے کے دل میں ڈالا ہے۔ اس لیے یہ اساتذہ قابل مبارکباد ہیں، اور ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہونی چاہیے، اور ان کو اعزازات سے نوازنا چاہیے۔ اور آپ سے ایک اور گزارش ہے، اور گزارش یہ ہے کہ اساتذہ کا کام ہے، جتنے دیر اساتذہ کے ساتھ بچے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں، اس کے بعد جو یہاں سے بچے آپ کے گھر جاتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے کاپی کو چیک کریں، اس کا سبق سنیں۔ ہم لوگ جو ہے ساری دنیا کی فکر رکھتے ہیں، کس کے گھر میں گوشت بن رہا ہے، کس کا مہمان آیا ہوا ہے، کس کی بیٹی کی شادی کہاں رشتہ لگا ہوا ہے، وہ سارے کے ٹول میں ہم لگے رہتے ہیں، سارے کی اصلاح کرنے کی فکر ہم کو ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے بچے کی اصلاح نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں اپنے بچے کی اصلاح کرنے کے لیے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔
अगर बाप और माँ अगर ये तय कर ले कि हमको 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपने बच्चों को देना है, उसकी तालीम के लिए हमको अपडेट लेना है, तुमने कितना सबक पढ़ा, क्या पढ़ा, तुमको खाने की सुन्नत याद है कि नहीं है, खाने की जो है दुआ याद है कि नहीं है, पखाने में जाने की दुआ याद है कि नहीं है, पखाने से निकलने की दुआ याद है कि नहीं है, तुम्हारा आखिरत पर ईमान कैसा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारी क्या फिक्र है। ये तमाम चीजें अगर हम बच्चे से सवालात करेंगे तो वो बच्चा और अच्छा निखर करके सामने आएगा। और उस बच्चे के दिल में जो दुनियावी मोहब्बत है, वो जो लगवियात है, जो दुनियावी माशरे की जो बातें हैं, वो तमाम बातों से ये बच्चे का दिल खाली होगा। अब जो वो आगे तालीम हासिल करने जा रहा है, या IAS बनने जा रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है, IPS बनने जा रहा है, मुकाबलाती इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, तो उसका जहन बिल्कुल साफ सुथरा है। अब उसके दिल में जो है वो तालीम उतरेगी और इंशाअल्लाह उस मैदान में भी उसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम लोग जो एक बीमारी है, उस बीमारी में हम लोग मुब्तला है, उसका इलाज हम लोगों को करना चाहिए और होना चाहिए इलाज। और इलाज ये है कि हम अपने बच्चे की फिक्र करें। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही माल और औलाद जो है तुम्हारे लिए फितना का बाइस बन जाएगा। ये माल और ये औलाद जो है हमारे पास अल्लाह की अमानत है, और इस अमानत के बारे में क़यामत में सवाल होगा। अगर बच्चा दीन से भटक गया, अगर बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से भटक गया, अगर बच्चा तहरिया बन गया, अगर बच्चा इम्तिदाद का शिकार हो गया, या बेटी हो या बेटा हो, तो आपको क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि हमने तुमको अमानत दी थी औलाद की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बेटा की शक्ल में, ये कैसे जो इम्तिदाद का शिकार हो गया, कैसे उसको अल्लाह की मार्फत मेरी मार्फत हासिल नहीं हुई, और उसके बच्चे के साथ साथ उसके बाप को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा और बच्चा खुद दान करके लेके जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अल्लाह की जो अमानत हमारे पास है, औलाद की शक्ल में, माल की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, इज्जत की शक्ल में, शोहरत की शक्ल में, हम उसका जो है पासो लिहाज करें, उसकी कदर करें। अल्लाह ताला ने जवानी दिया तो उस जवानी की भी कदर कीजिए, अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया तो उस इक़्तिदार की भी कदर कीजिए, अल्लाह ताला ने कोई मनसब दिया तो उस मनसब की भी कदर कीजिए। लालच दिल में नहीं होनी चाहिए, आपके दिल में हुब्बे दुनिया नहीं होनी चाहिए, आपके दिल में हुब्बे माल नहीं होना चाहिए। आपका और हमारा मिशन है कि तालीम को हम फैलाएं और तालीम को घर घर तक पहुंचाएं, यही हमारा मिशन है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद ही यही है कि तालीम को घर घर तक पहुंचाया जाए, अल्लाह की शरीयत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को घर घर के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, हर दिल के अंदर पहुंचाया जाए और हर ज़बान में पहुंचाई जाए, चाहे हमारा बिरादरान वतन ही क्यों न हो, हम उसके पास भी अल्लाह की शरीयत को बताएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान करम है। मौलाना शुजाउद्दीन साहब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आप लोगों की कई ऊपर फर्ज है कि इस इदारे को आप चमकाइए, इस इदारे का आप ताउन कीजिए, इस इदारे को आप बढ़ाइए। ये देखिए, फरिश्ता सिफत इंसान है, जो आदमी इस पर पैसा लगाएगा, जो इसके वजीफे को कबूल करेगा, इंशाअल्लाह जो दूसरों के बच्चे की तालीम की फिक्र करेगा, उसको अपने बच्चे की तालीम की फिक्र की जरूरत नहीं है, खुद बच्चा उसका पढ़ लेगा, खुद बच्चा उसका पढ़ लेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े और दुनिया का बच्चा ना पढ़े। डॉक्टर अगर हो बाका तो मेरा बेटा डॉक्टर हो, दूसरा डॉक्टर नहीं बने, मेरी बेटी डॉक्टर हो, दूसरी की बेटी डॉक्टर नहीं बने। अगर ये सोच है तो ना आपकी बेटी बनेगी और ना दूसरी की बेटी बनेगी। ये अल्लाह का निजाम है, ये शरीयत का कानून है और ये फितरत का भी कानून है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसी फिक्र रखेंगे वैसी आपके साथ मामला होगा। अगर आपकी फिक्र साले है, आपके साथ अल्लाह की नुसरत होगी, अल्लाह की मदद होगी। अगर आपकी फिक्र सालेह नहीं है तो आप जो है वो कदम कदम पर अल्लाह की आजमाइश होगी और कदम कदम पर अल्लाह ताला आपको जो है वो जलील और रुस्वा करेगा। इसलिए हम लोग अपनी नीयत को खालिस करें कि हमको अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम कबा हक़्क़हू अदा करेंगे। और हमको, हम लोग जितने भी लोग हैं, सब लोग अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें कि अल्लाह के लिए हमको, अल्लाह ने हमको पैदा किया है इसी काम के लिए और इसी काम को करते हुए हमको दुनिया से रुखसत हो जाना है और यही मेरे लिए आखिरत का निजात का जरिया होगा।
حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ جامعہ رحمانی لے کر کے آیا ہوں۔ اسی طرح مولانا فضاء الدین صاحب قیامت کے دن یہ کر سکتے ہیں کہ میں دار ارقم لے کر کے آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی یہ مثال رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو چمکائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی غیبی نصرت فرمائے اور مولانا کی بھی نصرت فرمائے، اور اس ادارے کو ہم تمام لوگوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔